ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ مولانا صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بقول آپ کے کہ میاں نواز شریف کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا، تو اب پھر عمران خان اور باقی سیاستدانوں کے جب اب ادھر کیسز جا رہے ہیں تو اس معاملے میں آپ کو انصاف کی توقع ہے یا کہ ادھر بھی تحریک انصاف ہوگا؟ دیکھیے، مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ میں پھر ایک بات آپ کے سوالات کے جواب میں اس بات کو دہراؤں گا کہ میں نہ کسی فرد کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اصل میں ملک کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور ملک اس وقت عدم استحکام کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اب ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں عمل بھی ہوتا ہے اور رد عمل بھی ہوتا ہے۔ اب جو نواز شریف کے خلاف کیا گیا، ایک ایسی درخواست کہ جس کے اوپر خود کورٹ نے کہا کہ اس قسم کی فضول درخواست یہاں نہ لایا کرو، 1 مہینے کے بعد وہ بڑی قیمتی درخواست بن گئی اور اتنا بڑا ایک فیصلہ اس کے اوپر تعمیر کیا گیا۔ لیکن نواز شریف نے تو خود سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا نا۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نواز شریف کے خطوط کا معنی یہ لیا جائے کہ وہ نہ کورٹ کو چیلنج کر رہا تھا، نہ جے آئی ٹی کو، نہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ میں خدا نخواستہ کسی انصاف سے بھاگ رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے جی کہ پھر انہوں نے بھی رد عمل میں ان کے خلاف کیس کر دیے جی۔ اب یہ دونوں فیصلے عدالت میں ہے، عدالت اس سے نمٹ رہی ہے، اور یہ اختیار اب ظاہر ہے کہ ان کو ہے کہ وہ اس حوالے سے کس طرح توازن برقرار رکھیں گے۔ اب تک جو ایک فیصلے کے حوالے سے تاثر آیا ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب دوسرا جب آئے گا تو کیا ہوگا، لیکن میں ساتھ پھر بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں حوالوں سے ملک میں ایک سیاسی افراتفری پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں سب کو سوچنا ہوگا کہ ملک کو ہم ان حالات سے، اس عدم استحکام سے، اس بحران سے کیسے نکالیں گے، کیسے بچائیں گے۔ اب اس پر فکر کرنی چاہیے۔ نہیں، عمران خان کے کیسز میں تو آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ انصاف کی توقع ہمیں عدالت سے ہر وقت ہے، لیکن کیا وہ فیصلہ جو وہ صادر فرما لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب دل تو ہے، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے نا۔ میاں نواز شریف اور عمران خان کے کیسز میں کوئی مماثلت بھی ہے؟ دونوں کا کیس تو الگ الگ ہے نا، اور حیثیت بھی دونوں کی کے مختلف۔ کیس کی مماثلت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی حد تک ہے اور کسی حد تک نہیں بھی ہے، اپنی اپنی نوعیت کے حوالے سے ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے نا کہ ایک بھی کہتا ہے کہ آپ نے اثاثے شو نہیں کیے، دوسرا بھی کہتا ہے کہ آپ نے اثاثے شو نہیں کیے۔ اب یہ دونوں چیزیں، آف شور کمپنیاں ادھر بھی، آف شور کمپنیاں ادھر بھی، باہر کے پیسے ادھر بھی، باہر کے پیسے ادھر بھی، شو تم نے بھی نہیں کیا، شو تم نے بھی نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حد تک تو مماثلت ہے۔ باقی یہ کہ آگے دونوں کے دلائل عدالت میں کیا آتے ہیں، پھر عدالت اس کے بارے میں کیا۔ لیکن خان صاحب تو کبھی حکومت میں نہیں رہے نا، میاں نواز شریف صاحب نے تو پوری زندگی حکومت میں گزاری۔ دیکھیے، جب آپ کسی گاؤں میں کسی چور کو پکڑتے ہیں تو وہ کوئی نمبردار رہا ہوتا ہے، کوئی ضروری ہے کہ وہ نمبردار رہا ہو جی، وہ کوئی چیئرمین رہا ہوتا ہے کسی بی ڈی حلقے کا، لیکن اس حوالے سے بادشاہ اور عام آدمی ایک برابر ہوتے ہیں جی۔ یہاں تو مشکل یہ ہے کہ 450 لوگ آف شور کمپنیوں کے مالکان ہیں اور کسی ایک کا کیس نہیں ہے سوائے ایک وزیر اعظم کا کیس لگا، لیکن وزیر اعظم اور ان کا خاندان پاکستان سے پیسہ باہر لے گیا تھا، عمران خان باہر سے اندر لائے ہیں۔ اب یہ باہر لے جانا اور اندر لے آنے کا یہ میرا میدان نہیں ہے، میں پیسے والا آدمی ہوں نہیں، میرے پاس خود پیسہ نہیں ہے تو میں باقی لوگوں کو کیا پیسہ بتاؤں؟ نہیں آپ کے پاس پیسے؟ الحمدللہ لوگ میں تو کہتے ہیں مولانا صاحب بہت پیسے آ بس یہ تو آپ لوگوں کے سامنے بڑا موٹا نظر آتا ہوں، وہ نہیں اتنا۔ اچھا، نہیں جس طرح بڑی گاڑی میں عمران خان اور وہ پھرتے ہیں اسی طرح بڑی میری تو نہیں ہے نا، یہ تو سرکار کی طرف سے دی گئی ہے، یہ سرکار کی گاڑی، تو پیسہ کم ہے آپ کے پاس؟ تو اللہ رزق دیتا ہے اور الحمدللہ میں خدا کا شکر گزار تو ہوں۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، تو پھر آپ میاں نواز شریف سے اتنی محبت اور عمران خان صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ محبت اور نفرت کی وجوہات یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ میرا میدان ہی نہیں ہے، نہ میں کسی کے خلاف مدعی ہوں نہ کسی کا مدعا علیہ ہوں، اور میرے اختلافات نظریاتی ہیں، میں کچھ ایجنڈوں سے اختلاف کرتا ہوں، اور اسی بنیاد پر میں نے جب دیکھا کہ کچھ
غلط ایجنڈوں کے ساتھ ملک کے اندر ایک سیاست ہو رہی ہے تو میں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس وجہ سے ایجنڈے تو عمران کے ایجنڈے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ کرپشن اس کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے پوری انسانیت کے سامنے کہ ہم ہر اپنے ایجنڈے کو جو بعد میں کسی وقت رونما ہو سکے گا اور ابھی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اس کی شروعات ایسے معصوم قسم کی باتوں سے کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ہمیں قابل قبول بنا سکے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ میں ایک بات کئی سالوں سے 7-8 سالوں سے کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے ایک سوال کیا اور میں اس کا جواب دوں، تو اب یہ ہے کہ میرا موقف جو ہے وہ گلی گلی پہنچ چکا ہے اور اس ایجنڈے کو بہت دھچکا لگا ہے اور ٹھیک ٹھاک دھچکا لگا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ایک آدمی ایجنڈا جو بھی رکھتا ہو ناکام بھی ہو جائے لیکن ملک کی سیاست میں معروف تو ہو جاتا ہے، پھر ملک کی سیاست میں معروف ہونے کے بعد اس کی خواہشات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اقتدار تک بھی پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ ساری چیزیں پھر مل جل کر چلتی رہتی ہیں۔ تو اس حد تک یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے سے گزرے ہیں اور جا رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں بعض لوگ آپ کو اور عمران خان کو ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا عمران خان کو اقتدار سے محبت ہے، مولانا صاحب کو بھی اتنی ہی محبت ہے، کبھی زرداری کے ساتھ اور کبھی نواز شریف کے ساتھ، اس لیے کبھی زرداری کا دفاع کرتے ہیں، کبھی نواز شریف کا کرتے ہیں۔ میری حکومتوں سے جو جھگڑے اور اختلافات رہے ہیں اس کی بھی تاریخ ہے۔ اگر میں اقتدار کا بھوکا ہوتا تو مجھے کتنی پیشکشیں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کی گئیں اور کتنی مخلوق اور اہم لوگ مجھے ملے اور میں نے کمپرومائز نہیں کیا، میں لڑتا رہا۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میرا اتحاد تھا، ہم 7-8 سال تک جمہوریت کی جنگ اکٹھے لڑتے رہے، جب ان کی حکومت بنی تو میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا جی، حتیٰ کہ عدم اعتماد کی تحریک میں شامل تھا جی۔ پھر نواز شریف کی حکومت بنی، نواز شریف کی حکومت نے ہمیں خود بار بار آ کر درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں، تو میں نے کہا کہ میں نظریاتی آدمی ہوں، میرے آپ کی بہت سی پالیسی سے چونکہ اختلاف ہے لہذا میں کسی حکومت میں نہیں جا سکتا، اور وہ خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ پھر اصل چیز ہے 9/11 کے بعد کی صورتحال جی۔ نہیں، اب بھی تو ان کی وہی پالیسی ہیں، تو ان سے اختلاف اتفاق میں کیسے بدل گئی؟ وہ چیزیں اب نہیں رہی ہیں، کافی تبدیلی آ گئی ہیں۔ اگر کسی پارٹی کے ذہن میں ایک سیکولر پاکستان کا تصور ہو تو یہ اختلاف کی بنیاد بنتی ہے، بعد میں بہت سی ایشوز پہ اتفاق رائے ہو سکتے ہیں، یہاں پر ایک اتفاق کی بنیاد بن سکتی ہے، بعد میں بہت سی ایشو پہ اختلاف ہو سکتے ہیں جی۔ تو یہ ایک بنیادی چیز، اس پر ہمارا ایک اتفاق بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں کوئی مسلم لیگ نون کو یا میں نواز شریف صاحب کو اسلام کے حوالے سے کوئی آئیڈیل تصور کر رہا ہوں، لیکن ایک بنیادی نقطہ کہ وہ ایک اسلامی اور مذہبی پاکستان پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو دعوت دینا آسان ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر جب تو آپ دعوت کے لیے نواز شریف کے ساتھ بین الاقوامی معاہدہ، بین الاقوامی تعلقات میں جب ہم نے عملی طور پر ان کے ڈائریکشن کو دیکھا کہ وہ ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس پر ایک خوبصورت تعمیر کھڑی کر رہے ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ پرو انڈیا ڈائریکشن ہے ان کا۔ کون سا؟ میاں نواز شریف کتنی بڑی اور آپ کو تو ہم نے کشمیر کی آزادی کی ڈیوٹی دی ہے۔ ایک ذہن میں رکھیں جی، اگر ہم اپنے پڑوسیوں میں اس طرح گر جائیں کہ ایک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نارمل نہ ہو تو شدت آ جائے تو پھر ہمارے اس پورے جو ویژن ہے اس کو نقصان تو نواز شریف کی انڈیا سے متعلق پالیسی ٹھیک تھی؟ میرے خیال میں سفارتی انداز اور ہوتا ہے اور آپ کا جو اسٹریٹجک انداز ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اسٹریٹجک انداز میں ہم سے کچھ نہیں گیا، ہماری فوج ہے، بڑی مضبوط فوج ہے، دفاعی قوت ہے پاکستان، ایک مضبوط دفاعی قوت کے لحاظ سے ہم ہر وقت مطمئن ہیں کہ انڈیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن باوجود اس کے کہ ہمارا کچھ نہ بگاڑے جنگ کے حوالے سے، لیکن ہمارے منصوبوں کو تو سبوتاژ کر سکتا ہے نا اگر جنگ چھڑ جاتی ہے، خدا نخواستہ جی۔ تو اس حوالے سے سفارتی انداز اور سیاسی انداز یہ سیاسی لوگوں کا کام لیکن ہوتا ہے، نواز اس کا شریف جاب کی ہے۔ آپ مجھے رخصتی کو بتائیں، چین نے داخلی معاملہ قرار بتائیں۔ دیا، امریکہ نے داخلی معاملہ قرار دیا، صرف انڈیا میں اس پہ کرٹیسزم ہوئی۔ میں بتا، یہی بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں انڈیا پاکستان کے درمیان کتنا ٹینشن تھا جی،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ نارمل تعلقات کے لیے راجیوں کے ساتھ، اور ہم یہی الزامات انڈیا کا ایجنٹ، انڈیا کے ایجنٹ اور انڈیا کے ایجنٹ. آج پھر وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہی نواز شریف تھا، واجپئی کو بلایا، یہاں جذباتی ماحول پیدا کیا گیا، اس کے مہمان کو وہاں پر پتھراؤ کیے گئے، اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، لیکن اور اس کے پاداش میں کارگل کا حملہ ہوا، ایک جذباتی ماحول پیدا کیا گیا، نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، پھر وہی مشرف تھا کہ آگرہ بھی گیا اور کٹھمنڈو بھی گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 99 کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج نئی صورتحال میں ہم داخل ہو گئے ہیں. آج اس پر ایڈیشن آ گئی ہے، اس کا ایکسٹینشن ہو گیا ہے. ہم نئے دنیا بین الاقوامی معاہدات میں جا رہے نواز ہیں. شریف کے خلاف یہ فضا اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل مشرف پیدا کر رہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف کے خلاف وہ ادھر سے ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی اس کے اندر کی صورتحال معلوم نہیں ہے، لیکن میں پیغام آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے بھیجنا چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنے سیاسی انداز، اس کا سفارتی انداز، اس پہ ان کو اس وقت چلنے دیں، اس کا فائدہ پاکستان کو حاصل کرنے دیں، اور 10 یا 15 سال میں ہمیں ذمہ دارانہ ریئیکشن کرنا چاہیے، ذمہ دارانہ رد عمل ہمیں دینا چاہیے. اشتعال کی طرف ہم چلے گئے تو 100% ہمارے نقصان میں پڑ رہا ہے. اور ایک بات سمجھو کہ انڈیا آپ کو اس مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے. امریکہ آپ کو اس مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ ان کی خواہش ہے. لہٰذا دنیا کی سیاست کو اور ان کے ایجنڈوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جذباتی ہو کر تو ہم ہمدردی رکھتے ہیں کشمیر کے ساتھ بھی، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بھی، انڈین مسلمانوں کے ساتھ بھی، وہاں کے عوام کے حقوق کے ساتھ بھی. پاکستان ایک مدعی ہے دنیا میں، ایک فریق ہے ان کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد.